جج صاحب پہلے آپ سے سوال کہ آپ کی کیا رائے جو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے نا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے فل کوٹ بناؤ, بائیکاٹ, نو بائیکاٹ, سر دہراتا نہیں ہوں میں, آپ کی رائے میں اس وقت آپ کو زیادہ کس کے موقع پہ وزن لگتا ہے, معزز عدالت کے کہ بھائی بس ہم فیصلہ کر رہے ہیں ہم مانیں اس کو, یا پھر گورنمنٹ کے کہ بھائی ہم ہر فیصلہ مانیں گے لیکن آپ فل کوٹ بنا دیجیے, اس میں کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں, ہاں, اور اس کے بعد آج جو کورٹ میں ہوا تو ان کو دیکھ کر کے مجھے وہ شیکسپیئر کا فیمس پیسج یاد آتا ہے, plenty of sound and fury signifying nothing. ہاں, یہ اتنے انہوں نے شور مچایا کہ بائیک آؤٹ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہمیں قبول نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے. ہاں, لیکن جب کورٹ میں گئے تو دیکھیے بات اصل میں یہ بات کورٹ جاتے ہیں تو جو میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کورٹ میں کیا کہا اور آپ کے جو وکیل ہیں وہ کورٹ میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ وکیل جو آپ کے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ جو وہ کہتے ہیں وہ کورٹ وہ پارٹی کی بات سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آج جب کیس شروع ہوا تو نہ تو کسی نے کہا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کریں گے, نہ کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مائی لارڈز وی ہیو نو کانفیڈینس ان دا بینچ, جو عام طور سے کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہو چکا ہے کئی دفعہ کہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مائی لارڈ وی ہیو نو کانفیڈینس. سر ایز فار ایز بائیکاٹ از کنسرن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عدم اعتماد کیا, ہم نے کب کہا کہ بائیکاٹ ہے, ہم نے نہ وکالت نامے واپس لیے ہیں, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عدالت میں ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے وکالت نامے واپس کیے ہیں, نہ ہمارے اعلامیے میں لفظ بائیکاٹ تھا, ہم نے تو نہیں کیا بائیکاٹ, تو ہم تو بیٹھے ہیں. نہیں بائیکاٹ نہیں, لیکن وہ عدم اعتماد کی تو باتیں کر رہے ہیں نا, ابھی بھی کر رہے ہیں. ہاں, عدم اعتماد, ہمیں عدم اعتماد ہے, تو عدم اعتماد کی بات تو کسی نے نہیں کی, نہ ان کے اٹارنی جنرل نے کی, نہ وہ ان کے جو اکرم شیخ صاحب نے کی, کسی نے نہیں کی. اور وہ جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کی بات ہے وہ تو خیر ان کی اپنی بات ہے. تو اب یہ جو آج ہوا ہے, جو کچھ بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے, زیادہ تر کانسنٹریشن پر رہی ہے وہ اس پہ رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا وہ 3-2 کا تھا کہ 4-3 کا تھا, اس پہ بات ہوتی رہی ہے. حسن صاحب پہلے تو آپ بتائیے کہ کیا پاکستان بار کونسل کی اس وقت کیا رائے ہے؟ یہ ہے کہ جناب بہتر ہے کہ ایک انتشار کی صورتحال سے بچا جائے, کمبائنڈ انٹلیکٹ آ جائے, عدالت کا فل کورٹ بن جائے, یا اس کے برعکس رائے ہے کہ بھائی گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کے بھی مطالبہ کرنے سے پہلے پاکستان بار کونسل نے بطور ادارہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ ہونی چاہیے, اور یہی ہم نے پریس ریلیز جاری کی تھی, جو پہلی پریس ریلیز جاری کی تھی پچھلے پروسیڈنگز کے دوران, جس کا فیصلہ 1 مارچ کو ہوا. تو اس وقت ہم نے فل کورٹ بینچ کی ہی استدعا کی تھی, اور اس وقت چونکہ ہمیں نوٹس ملے تھے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے پروسیڈنگز میں شامل ہونے کے لیے, تو ہم نے وہاں بھی یہی استدعا رکھی تھی کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, لیکن وہ استدعا نہیں مانی گئی. اور ابھی جب یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں چونکہ ہمیں نوٹس نہیں تھا, اس کے باوجود 2 دن پہلے جب ویکینڈ پہ فرائیڈے کو جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو میں خود وہاں پیش ہوا, اور وہاں پہ بینچ کو اٹارنی جنرل صاحب کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ بینچ بنائیں, اور اگر کسی وجہ سے فل کورٹ بینچ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ مہربانی کر کے فل کورٹ میٹنگ تو بلا لیں, جو 2-2.5 سال سے بدقسمتی سے سپریم کورٹ کی نہیں ہو سکی. تو اس پہ جناب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ بالکل ہم آپ آئیں چیمبر میں مجھے ملیں, میرے ساتھ بات کریں. میں نے کہا جی جب بھی آپ کی بندیال صاحب سے بات ہوئی آپ کی اسی حوالے سے؟ جی یہ پوری کورٹ اوپن کورٹ میں یہ بات ہوئی تھی. تو ہم تو شروع سے ہی ہمارا سٹانس یہ ہے کہ فل کورٹ, اور آج دیکھیں آج آپ کی چیمبر میں بھی بات ہوئی بندیال صاحب سے؟ آپ کی چیمبر میں بھی ملاقات ہوئی؟ چیمبر میں چونکہ ہمیں انہوں نے نہیں بلایا, کیونکہ میں نے تو کہا تھا جب آپ بلائیں گے تو پھر ہم حاضر ہو جائیں گے. تو آج پوری پروسیڈنگ بدامی صاحب اسی بات پہ ہوتی رہی, 4-3 تھا, 3-2 تھا, کیا تھا. تو میری ابھی بھی یہی ہے, ہمارا جو سٹانس ہے پاکستان بار کونسل کا, کہ یہ جب تک فل کورٹ نہیں ہوگی اس کا ڈیسیژن نہیں ہو سکتا کہ 4-3 تھا یا 3-2 تھا, اور یہ مسئلہ اسی طرح درمیان میں ہی رہے گا. اوکے. اور جج صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی, آپ کی وہ ساری گفتگو کا پھر خلاصہ کیا ہے کہ آپ کے خیال میں
یہ ٹھیک ہے کہ بینچ جس طرح پروسیڈ کر رہا ہے اور 3 رکنی کو کل سنانا چاہیے، فیصلہ سنا تو خیر وہ دیں گے اینی وے، لیکن آپ کے خیال میں یہی صحیح روش ہے یا فل کورٹ بننا بہتر ہوتا؟ خلاصہ کیا آپ کی بات؟ یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمشنر نے کسی وجہ کے بنا پر یہ الیکشن کرانے سے انکار کیا تھا اور انہوں نے پوسٹ پون کیا تھا 8 اکتوبر کو. وہ وجوہات تھی، ایک سیکیورٹی اور دوسرا پیسوں کی کمی. یہاں اس کے لیے انہوں نے سیکرٹری ڈیفینس کو بھی بلایا تھا، سیکرٹری فائنانس بھی بلایا تھا. سیکرٹری ڈیفینس کی جو ابھی رپورٹ ہے ابھی تک ان کے سامنے پیش ہوئی نہیں. انہوں نے ان رائٹنگ ان سے مانگی، وہ ابھی پیش نہیں ہوئی ہے ان کے سامنے. اب پیش کریں گے، بعد میں پیش کریں گے. تو اب دیکھیے جہاں تک کہ سپریم کورٹ کا تعلق ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ نہیں ہیں، پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. یہ چیز ان کے سامنے تھی. یہ جتنی باتیں جو پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں وہ تو ان کے سامنے ڈسکس ہوئی نہیں سرے سے. تو اب وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس پہ؟ اگر آپ باہر کورٹ سے باہر کوئی چیز کہتے ہیں، اس سے کورٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ تو میرے خیال میں اس میں ان کی جو ایڈوکیسی جو ہے اس میں کمی ہوئی کہ ان کو چاہیے تھا کہ فلی پریپیئرڈ جاتے اور ایک اپلیکیشن فائل کرتے کہ جی ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فل کورٹ ہونی چاہیے. وہ تو نہیں کہا انہوں نے، نہ انہوں نے کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں بار بار جو بعد میں تقریریں میں سن رہا ہوں کر رہے ہیں کہ جی فل کورٹ کر دیں تو ٹھیک ہے. سر مجھے یہی اسپیسیفک پوائنٹ اگر میں ان سے بھی پوچھوں اس چیز سے وسیم صاحب میں اگری کرتا ہوں کہ یہ ایسا معاملہ تھا جس میں کہ فل کورٹ بننی چاہیے تھی. یہ تو میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. لیکن آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو مانگنا پڑتا ہے کورٹ سے. صحیح. اور کورٹ سے لکھ کر کے مانگنا. میں ذرا اسی پہ اوپینین ان کی بھی لے لوں، اگر چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کی تو پہلے دن سے رائے پی ڈی سے پہلے. تو حسن صاحب یہ بتائیں، ریپیٹڈلی معزز جج صاحب یہ فرما رہے ہیں شائق عثمانی صاحب کہ بھائی ایک ظاہر ہے جلسے کا موقف الگ ہوتا ہے، پریس کا موقف الگ ہوتا ہے. مانا عدالت میں وہ جاتا ہے جب عدالت میں موقف اختیار کرے. وہ تکرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے عدالت میں بولا ہی نہیں ہمیں فل کورٹ چاہیے. نہ شاید محترم عثمانی صاحب کو صحیح اطلاعات نہیں ملی. آج بھی جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات کی وہ فل کورٹ کی ہے. اس سے پہلے بھی اٹارنی جنرل صاحب نے جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں بھی فل کورٹ کی ہے. جب سے یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی، اور کیا اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا ہے ان واٹ ایور ورڈز کے خود کہا ہے کہ سر ہمیں آپ پر ان 3 رکنی بینچ میں بھروسہ نہیں ہے. یہ بھی کہا ہے انہوں نے واضح الفاظ میں یا نہیں؟ دوسری بات میں کرتا ہوں کہ بائی کاٹ کا لفظ کل کسی طور پہ بھی ہم نے نہیں سنا کہ گورنمنٹ نے یا پی ڈی ایم نے بائی کاٹ کی بات کی ہے. صحیح ہے. یہ صرف ایک پرسیپشن بننا تھا کہ جی وہ بائی کاٹ کر رہے ہیں، لیکن نہ تو کسی اعلامیہ میں ذکر ہوا اور نہ ہی کسی اہم شخصیت نے. اہم شخصیت مینز کہ وزیر قانون کرے، وزیر اعظم کرے یا پھر اٹارنی جنرل کرے، ان میں سے کسی نے بھی بائی کاٹ کی بات نہیں کی. تو پروسیڈنگز آج سموتھلی چلتی رہی ہیں. میرا خیال ہے بائی کاٹ والی بات ایک شوش ایسا تھا، وہ کوئی اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. جج صاحب اس پر آپ بھی بتائیے. دیکھیے جو منطق آپ استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی عدالت میں جو بات کہی جائے وہی حتمی ہوتی ہے، تو اس منطق کے تحت تو یہ جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے عدالت میں تو نہیں کہا نا کہ بائیکاٹ ہے، بلکہ ہم نے تو اپنے اعلامیہ میں بھی نہیں کہا بائیکاٹ ہے. ہم نے عدالت میں ہم نے واپس بھی نہیں لیا، اپنے وکلا نے ہمارے وہ پیش بھی ہو گئے. تو بھئی آپ پھر کس طریقے سے یہ کہہ کر کہ صاحب آپ پریس میں چونکہ کہہ رہے ہیں آپ کے کچھ لوگ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے اس لیے اب ہم نہیں سنتے آپ کو، یا پھر یہ کہ جب تک آپ کہہ نہ دیں، لکھ کے نہ دے دیں یا جو بھی کہا، یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیے ہوتا یہ ہے کورٹ میں، کورٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور باہر کا سیاست کا اور طریقہ ہوتا ہے. کورٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وکیل کسی پارٹی کے، دونوں وکیل پیش ہوتے ہیں، تو کورٹ میں جو ایشوز ہوتے ہیں، جو لسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، جو سامنے ہوتا ہے اس کو کورٹ ایگزامن کرتی ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بینچ سن رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے بینچ، تو آپ کو اسی وقت آبجیکٹ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے تھی اور فل کورٹ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اپنی آرگومنٹ حسن صاحب کے مطابق تو یہ کہا گیا ہے ریپیٹڈلی اور آج بھی کہا ہے اٹارنی جنرل نے. لیکن یہ ایسے نہیں کہا گیا. دیکھیے ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ اگر انہوں نے آرگیو کرنا شروع کر دیا نا اس بینچ کے سامنے، اگر آپ کسی بینچ کے سامنے آپ کو آبجیکشن بھی ہو اور آپ اس کے سامنے آرگیو کرنا شروع کر دیں، اس کے مطلب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا بینچ کو.